بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ آج کی گفتگو کا موضوع تو آپ کے سامنے ہے، کانسیپٹ اینڈ ایم آف اسلامک آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر۔ میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ میں اردو میں آپ تک کمیونیکیٹ کروں یا انگریزی میں، لیکن موضوع کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے میں نے اردو کا فیصلہ کیا۔ تو اس کو ہم یوں کہہ لیتے ہیں کہ اسلامی فنون و تعمیرات کا تصور اور مقصد۔ عام طور پر جب ہم اپنی ثقافت کی بات کرتے ہیں تو میرا تجربہ یہ ہے کہ بہت ایک شیلو قسم کا رومانٹسزم اس کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، اور ہم اس کو شعور کی سطح پہ کبھی نہیں دیکھتے۔ تو جس ادارے سے میں فارغ التحصیل ہوں، اس نے مجھے اس سلسلے میں کچھ نہیں فراہم کیا، تو پاس آؤٹ ہونے کے بعد، آرکیٹیکٹ بننے کے بعد اور آرٹسٹ بننے کے بعد مجھے اپنی تہذیب اور اپنی ثقافت کو سمجھنے کے لیے خود ہی کی کوشش کرنا پڑی، اور آج کی گفتگو اسی ذاتی سمجھ کا ایک حقیر سا نچوڑ ہے جو آپ کے سامنے میں پیش کروں۔ کچھ چیزوں کو سنتے ہوئے آپ کو تھوڑی اجنبیت محسوس ہوگی، لیکن بیر اٹ، شاید لیکچر کے آخر تک جاتے ہوئے وہ چیز آپ کو زیادہ کلیریفائی ہو جائے۔ کیونکہ میرا بڑا عجیب تجربہ یہ رہا ہے کہ اسلامی فنون اور جمالیات کی فہم سب سے کم سیکولر لوگ نہیں ہیں، مذہبی طبقے میں مذہبی طبقے میں سب سے کم اسلامی جمالیات کی اور اسلامی ثقافت کی اصولوں کو پہچاننا، اس کی بنیاد تک پہنچنا بہت ناپید ہے۔ اس لیے کوئی چیزیں آپ کو تھوڑی سی غیر مانوس اگر معلوم ہوں تو تھوڑا صبر کیجیے گا، آگے جا کے ایکسپلین ہو جائیں گے۔ دوسرا میرے لیے یہ تھا کہ ایک اور پیرلل پرسپیکٹو تھا آج کے لیکچر کا، جو میں نے اس میں شامل نہیں کیا، ورنہ یہ گفتگو 3-4 گھنٹے پہ کم از کم محیط ہو جاتی، کہ جو کچھ میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ سارے کے سارا اقبال کے ہاں لفظوں کی صورت میں موجود ہے، اور ایک آرٹسٹ کو خاص طور پر حیرت ہوتی ہے کہ اقبال کا دور دور سے بھی کوئی تعلق براہ راست ویژول آرٹ سے نہیں تھا، نہ کوئی آرٹسٹ تھے، نہ کوئی خطاط تھے ایسا، لیکن وہ سارے اصول جو اسلامک آرٹس کے ہیں اور جمالیات کے ہیں، ایون آرکیٹیکچر کے ہیں، وہ اس میں ایسے بیان ہوتے ہیں کہ جیسے ایک پرت کے اوپر دوسری پرت پڑی ہوئی ہے، اور آپ نقوش کی پرت اتاریں تو نیچے سے لفظوں کی پرت برآمد ہو جاتی ہے۔ شروع کرنے سے شروع ہم اس طرح سے کر رہے ہیں کہ میں آپ کو پہلا فولڈ اسلامک، میں آپ کو کچھ رینڈم چیزیں دکھا رہا ہوں جو آپ نے کئی دفعہ دیکھی ہیں، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن میں اپنی گفتگو میں آپ کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ یہ چیزیں آپ آج غیر جذباتی ہو کے دیکھیں گے۔ جیسے کوئی بچہ جب گم جاتا ہے تو آپ اس کا اعلان کرتے ہیں اور اس کی شناخت و حلیہ بیان کرتے ہیں، اس کے کپڑے ایسے پہنے ہوئے ہیں، اس کے بالوں کا سٹائل یہ ہے، اس کا قد اتنا ہے۔ آپ یہ نہیں کہتے وہ ذہین ہے، آپ یہ نہیں کہتے وہ ایماندار ہے۔ تو میں آپ کو ایک تجربے سے گزارنا چاہ رہا ہوں کہ جو کچھ ہماری تہذیب میں موجود ہے، خواہ وہ کسی شعبے سے، آرکیٹیکچر ہے، قالین ہے، جیولری ہے، ایمبرائڈری ہے، فرنیچر ہے، خطاطی ہے، کوئی چیز ہے، وہ بصری سطح پہ، پیورلی حسیاتی سطح پہ انسان پہ کیسے اثر انداز ہوتی ہے، اور ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ اس کے بارے میں ایک حسیاتی تبصرہ، ایک ڈسکرپشن ضرور قائم کرتے چلے جائیں، اور انہی ٹرمز میں دیکھیں کہ اس میں کیا انفرادیت ہے جو اس کو اسلامک آرٹ یا اسلامی تہذیب کی چیز بناتی ہے۔
حضوری نہیں قرآن کی آیت ہے، مثلا کوئی آرٹ پیس ایسا بھی ہو سکتا ہے، تعبیر ایسی ہو سکتی ہے، اس میں قرآن کی کوئی آیت نہیں لکھی ہوئی، کوئی مذہبی چیز اس میں موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی روح میں اور اپنی ویژول کمیونیکیشن میں اسلامی ہوتی ہے. تو وہ کیوں ہوتی ہے؟ اسی کو میں اپنے لیکچر کا موضوع بنایا تاکہ ہم اپنی تہذیب کی اپریسیشن کے سلسلے میں ایک شیلو رومانٹک سطح سے ایک سٹیپ نیچے جائیں اور انالائز کریں کہ 1400-1450 سال کی اس تہذیب کے آرٹسٹوں نے کیا زبردست کام کیا ہے، اور وہ کس طرح بغیر ایکسپلیسٹلی کچھ کہے، پروپیگنڈا کیے، کتنی گہری بات کہتے رہے. یہ قالین ہے، دیکھیں کیوں ایسا ہے، کیوں ایسا ہے. بالکل غیر متصبانہ طور پر بین الاقوامی سطح پہ دیکھتے ہوئے کہ یہ کیوں منفرد ہے، کیوں مختلف ہے. جی ایک مسجد ہے چائنا، جی یہ ایک 3 ڈائمینشنل اس کو مقرنس کہتے ہیں ویسے تو، اور اکثر مساجد کی انٹری کے اوپر یہ بنایا جاتا ہے کہ ایسا کیوں ہے. جی جی یہ تصویر ایک خاص کیمرے سے لی گئی ہے جو ایک خاص 40-45 ڈگری کی بجائے زیادہ وائڈ اینگل کے طور پر چیزوں کو دیکھ رہا ہے. جی جی اور یہ تو بہت ہی منفرد کیمرہ ہے. یہ کیمرہ فلور پہ رکھا ہوا ہے اور یہ چاروں طرف دیکھ رہا ہے. جی جی مقرنس، جی ایک چیئر. اب صرف حسیاتی سطح پہ، بصری سطح پہ، جس کو ہم انگریزی میں پرسپشن کہتے ہیں، وہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ کانسیپٹ کو بھول جائیں، کنسپشن کو بھول جائیں. پیورلی پرسپشن کی ڈومین میں یہ چیزیں آپ کی آنکھ کے اوپر کیا کر رہے ہیں. جی یہ ویسی ایک تصویر ہے. جی بس. جی یہ تاج محل کی چھت ہے. جی ایک جمالیاتی تسکین. جی یہ پھر وہ والا جواب نہیں ہے، یہ ایک ایموشنل جواب ہے. معافی میں آپ کو اس سطح پہ لے جانا چاہتا ہوں کہ بصری سطح پہ کیا ہو رہا ہے. مطلب یہ تکونے ہیں، یہ مربع ہیں، یہ رنگ کیسے ہیں، ان کی کمپوزیشن کیسی ہے، یہ میری مراد ہے. جی جی ڈیزائن میں کیا خصوصیت ہے. یہ ایک منیچر پینٹنگ ہے اسلامک، ویسے مقرنس. یہ جویلری کا پیس ہے، انگوٹھی. جی ایک اور انگوٹھی. جی دروازہ ہے، ایک منیچر پینٹنگ ہے. جی یہ ہر ڈیزائن بہت ڈیٹیل ہے، خطاطی. زیادہ ڈیٹیل. جی جی یس دس از ون آف دی آنسرس. یس یہ ایک نیچر پینٹنگ ہے. وزیر خان، خطاطی اور بلڈنگ. کھانے کا ایک برتن، ایک عذوری نہیں، بہت عالی شان تعمیرات ہیں. یہ صومالیہ کی بہت عظیم الشان مڈ ماسک. جی بڑی مشہور ملے لائٹ
कुछ फर्नीचर, पॉटरी, दूसरा बोर्ड खोल दीजिए। मॉडर्न के नाम से अब हम एक बिल्कुल बरक्स तरफ जा रहे हैं। कुछ मुख्तलिफ चीजें जो कंट्रास्टिंगली 180 डिग्री विजुअली मुख्तलिफ हैं, जो आज के जदीद दौर से ज्यादातर मुतल्लिक़ है। वो जरा देखिए, ये हमारी एक्सपो सेंटर लाहौर का, ये ज्वेलरी का पीस, ज्वेलरी, फर्नीचर, ये गलत स्लाइड है, उस कैटेगरी की यहाँ पड़ी हुई। ये भी मॉडर्न इमारत, ये जो कुछ आपके सामने गुजर रहा है ये विजुअली बहुत मुख्तलिफ है पहली सेट ऑफ पिक्चर्स। मैं आप पे ये बात छोड़ रहा हूँ, थोड़ी देर गौर करें ये क्यों इस कदर मुख्तलिफ है। एक सेकंड के 100वें हिस्से में देख के कह देते हैं ये मॉडर्न है, क्यों? उस पर कलमा भी लिखा होगा, हम कहेंगे मॉडर्न है, क्यों? मशहूर म्यूजियम है इंटरनेशनल, ज्वेलरी, फर्नीचर, घर, एक बड़ा मशहूर घर है फ्रैंकलिन राइट। बेशक थोड़ा क्विक बोले जी जी जी। चौहान साहब, वो जो दौर है जिसका आपने पीछे सारा वो दिखाया है नमूना जात, वो सब का सब उस दौर का जदीद है, ये इस दौर का जदीद है। जी, मैं इस वक्त भी आता हूँ, थोड़ा अहम सवाल है, बहुत अहम इशू। उसको देखकर क्या आता है ये बिल्कुल जदीद है, जी उस दौर का जदीद है, इस दौर का जदीद है। जी जी, आज से 1000 साल के बाद ये तो पुराना हो जाएगा। ये भी फिर वही बात है, आपने इसको जदीद डिक्लेयर कर दिया, उसकी वजह नहीं बताई, पिछड़ा सस्ता हो गया, इसलिए मैंने कहा ये तबसरा जो है आपका ऑब्जेक्टिव तबसरा नहीं है, सब्जेक्टिव है। मैंने कहा मुझे आप हिस्सियाती तौर पर बताएं कि क्या किस चीज ने बताया है कि ये मॉडर्न है, ये मेरी बात का मतलब। आगे बताइए। एक दरवाजा है, एक कालीन है, थोड़ा क्विक बोल। हर की आमद हमारत नौ साख, ये वो वाली बात है जी, उसमें हाजिर हुआ जी बताने की। कहना चाहते हैं चलें, काफी। अब आप जो भी कंट्रीब्यूट करना चाहें, तो पहला आपने सेट देखा जिसको हमारा बच्चा कहता है कि ये इस्लामी है, और उसके साथ हम एक ताल्लुक महसूस करते हैं। आपको बसरी तौर पर उसमें उसके डिजाइन में क्या ऐसी बात नजर आई? उसके अंदर हर एक चीज के ऊपर डिटेल्ड वर्क हुआ हुआ है। डिटेल्ड वर्क, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल है, ज्यादा किनारे, ज्यादा कोने जी, उसको ज्यादा सरफेस को बढ़ाने की कोशिश की गई है, ज्यादा काम करने की कोशिश की गई है उसमें। अच्छा जी, कोई और बात? ज्योमेट्रिक पैटर्न्स यूज, कलर्स ज्यादा हैं, अच्छा डिफरेंट ज्योमेट्रिक अच्छा, पैटर्न्स यूज किए। ज्योमेट्री का इस्तेमाल है जी, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स में यूज किया है। ज्योमेट्री का तो आजकल Patterns। जिसको पैटर्न्स कहते हैं, तो जदीद इमारत में भी बेशुमार पैटर्न्स होते हैं। उस पैटर्न तो हर बिल्डिंग में कोई ना कोई होगा, यानी कुछ ना कुछ तो आपने फर्श पे करना ही है।
लेकिन ये जो पैटर्न बना हुआ है उसको इस्लामी कह देते हैं, और वो जो अमेरिका की किसी लाइब्रेरी में बना होगा उसको आप इस्लामी नहीं कहेंगे। ये तो ज्यादती है। ये क्यों इस्लामी है? तो जी। हम सब पूरी बोलेंगे जी, तो बस यही बयान करने के लिए मैं हाजिर हूँ। अब आप जरा जो देख लीजिए इस्लामी स्लाइड्स को दोबारा लीजिए, नहीं इस्लामी फोल्डर वाले, ये फोल्डर इस्लामी खोल दीजिए। जितनी भी तकरीबन चीजें आपने देखी हैं उसमें एक बहुत वाज़े प्रोनाउंस्ड फ्रेम आपको नजर आएगा। ये एक गैर जज्बाती तत्व है। किसी जगह का इंसान को कोई कहेगा हाँ इसके अंदर एक फ्रेम मौजूद है, और फ्रेम के अंदर फ्रेम मौजूद है, और एक प्रोनाउंस्ड एम्फसाइज्ड सेंटर है। वो सेंटर किसी भी तरह का हो सकता है, सजेस्टिव भी हो सकता है और बहुत बोल्ड और बहुत वाज़े भी हो सकता है। आगे लेकिन फ्रेम, जी फ्रेम, सिर्फ फ्रेम नहीं, फ्रेम के अंदर फिर एक फ्रेम, फ्रेम के अंदर फिर एक फ्रेम, फ्रेम के अंदर फिर एक फ्रेम, और एक हायरार्की चीजों की, एक कुछ यहां है तो कुछ यहां है तो कुछ यहां है, और वो सारा फ्रेम का सिस्टम आपको मरकज की तरफ हाँक रहा है। ये एक डिसिप्लिन को शो कर रहा है, एक डिसिप्लिन है पूरे एक खास तरह की ऑर्गेनाइजेशन तो हर चीज में होती है। ये कैसे हो सकता है कि probably its basis is monotheistic, isn't it? यस, ये भी, लेकिन मैं भी कोई फलसफियाना बात नहीं करना चाहता कि देखने में ये कैसा है। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन वो बसरी सतह पे हम पे क्या कर रहा है कि एक फ्रेम्स हैं, फ्रेम्स के अंदर फिर फ्रेम्स हैं, कुछ फ्रेम्स बड़े हैं, कुछ फ्रेम छोटे हैं, और एक मरकज है। मैं बार बार कह रहा हूं मरकज जरूरी नहीं है कि दायरे की शक्ल में हो या वाज़े प्रोनाउंस तरीके से नजर आ रहा हो, वो सजेस्टेड तरीके से भी हो सकता है। जैसे मेरी पूरे जिस्म का मरकज मेरी आंखें हैं, हालांकि ये ज्योमेट्रिकली सिमेट्रिकल नहीं है। ये नामुमकिन आप किसी शख्स से बात कर रहे हो तो उसके मरकज उसकी आंखों की तरफ आप न देख रहे हो, हालांकि वो नाफ की जगह पे खुदा ने आंख नहीं बनाई। तो ये मरकज किसी और सेंस में है, जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है और सेंटर ऑफ एम्फसिस है, उससे मेरी मुराद है। तो कहीं तो वो बिल्कुल ज्योमेट्रिकली सेंटर में लोकेटेड होता है, वो कहीं वो ज्योमेट्री से हटके भी कहीं लोकेट हो सकता है, लेकिन वो मरकज ही कहलाएगा बतौर अपने फंक्शन के, विजुअल फंक्शन के। जैसे हम अपनी एक आंख की मिसाल ली। नेक्स्ट, ये देखें, हालांकि एक 3 डायमेंशन चीज है, ये 2 डायमेंशन चीज नहीं है, लेकिन एक हायरार्की है, एक शक्ल है। वो शक्ल अपने सेंटर में आके अपने आप को कल्मिनेट कर रही है, और वो शक्ल अपनी मुख्तलिफ और वेरिएशन और पॉसिबिलिटीज भी साथ साथ बताती चली जा रही है। ये भी आपको डिजाइन मिलेगा कि आप एक चीज ठप्पे की तरीके से नहीं है कि कारीगर ने एक लकड़ी का ब्लॉक पकड़ा हुआ है और उसने हर जगह उसको एक जैसा भर दिया, नहीं, बल्कि वही चीज अगर एक चौकटे के अंदर किसी और तरह से है, अगले चौकटे में उससे इंस्पायर्ड है, उसका उसूल वही है लेकिन उससे मुख्तलिफ है। इसमें तो बहुत ही वाज़ेह तौर पर आप फ्रेम देने तो 12 से ऊपर होंगे। जी, फ्रेम्स की इंतहा है जी, और सेंटर्स, और सेंटर भी जरूरी नहीं कि सिर्फ एक हो, कोई एक एंटिटी अपना एक अलहदा सैटेलाइट या मरकज भी रख सकती है, उसका सेंटर फिर किसी एक बड़े सेंटर की तरफ अपने आप को रिलेट कर रहा है। जैसे कि इसमें आपको जगह जगह मालूम हो रहा है कि छोटे छोटे बेशुमार एलिमेंट्स का भी अपना एक सेंटर है, लेकिन वो फिर सारी एंटिटीज मिलके अल्टीमेटली किसी एक बड़े मरकज की तरफ इशारा कर रहे हैं। नेक्स्ट, जी थोड़ी देर रुकिए। जब मैंने कहा कि सेंटर मैं बिल्कुल लिटरल मानों में भी ले रहा हूं और नहीं भी ले रहा हूं। मिसाल के तौर पर मैंने आपको इंसान की मिसाल दी। इंसान का मरकज उस तरह का नहीं है जिस तरह का एक कालीन का मरकज होता है कि आप 2 कांटे लगाए हैं मरकज है। जब कोई चीज वर्टिकल होती है तो उसका मरकज उसकी टिप पे चला जाता है। ये बोतल है तो इसका मरकज असल में इसका टिप है,
جہاں سے وہ چیز پانی اڈیلتے ہیں، یا کوئی سراہی ہے تو اس کا آخری ریم ہے وہ اس کا مرکز ہے. تو یہ اپنے آپ کو شفٹ کرتا رہتا ہے کہ جو اس کی سب سے زیادہ اہم جگہ ہے وہ اس کا مرکز قرار پائے. مثال کے طور پر ایک مینار اگر آپ ورٹیکلی دیکھیں تو فرض کیا وہ مینار 100 فٹ کا ہے تو اس کا 50 فٹ کے اوپر مرکز نہیں ہے، بلکہ اس کی جو آخری ٹوپی بنی ہوئی ہے جس میں چھوٹی سی گنبدی ہے اور اوپری جس کو ہم پیلس کہتے ہیں پینیکل، وہ اس کا مرکز ہے. نیکسٹ. انسانی جسم پر سر فوکل پوائنٹ، سر فوکل پوائنٹ، اور اس کا پھر فوکل آنکھیں، اور پھر اس کے اندر خود ہی کا نشیمن ترے دل میں ہے. ایک بات یاد آ گیا، فرق جس طرح آنکھ کے دل میں، یعنی انسان اس کا ایک مرکز، اس کی آنکھیں مرکز، اور پھر آنکھ کا دل مرکز، اور پھر اس کے اندر کیا ہو رہا ہے اس طرف کبھی بات نہیں ہمیں آتا. یہ تو صرف بصری سطح پہ ہو. نیکسٹ. یہ مسلم تاج محل کی چھت ہے، کتنی ہائرارکیز ہیں، یعنی اس مرکز تک پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے. اس میں بہت ساری آبسٹرکشنز بھی ہیں اور بہت سارے مرحلے بھی ہیں. گویا فریمز ہیں، فریمز در فریمز ہیں جو کہ ایک ہائرارکی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ایک طرح کی اس میں حفظ مراتب ہے. جو چھوٹا ہے وہ چھوٹا ہے، جو بڑا ہے وہ بڑا ہے. جی جی تھوڑا کوئک لے منیچر پہ تھوڑی دیر. منیچر پر بات کریں. جی منیچرز ایسی ہے کہ اس میں کسی میں شیڈو نہیں ہے. اسلامی تہذیب کی کسی منیچر پینٹنگ میں آپ کو کسی جسم کا شیڈو نہیں ملے گا. حتیٰ اگر اس نے ناک بھی بنایا تو یہاں پہ جو تھوڑا بہت شیڈو پڑتا ہے چہرے کے خط و خال پر بھی، اس پہ بھی آپ کو کوئی شیڈ نہیں ملے گا. دوسرا، اگر میرے پاس کوئی ایسی چیز تو موجود نہیں، یہاں پہ ایک مربع بنا ہوا ہو اور اس کو آپ یوں کر کے دیکھیں تو آپ کو ڈسٹورٹڈ نظر آئے گا. اس کو ہم ٹیکنیکلی پرسپیکٹیو کہتے ہیں کہ جو قریب کی چیز ہے وہ بڑی ہو جاتی ہے، جب وہ دور جاتی ہے تو چھوٹی ہو جاتی ہے. اسلامک پینٹنگز میں جو بھی چیز بنائی جاتی ہے اس میں پرسپیکٹیو کی نفی کر دی جاتی ہے، اس لیے کہ ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ آنکھ جو کچھ دیکھ رہی ہے وہ ایک ڈسٹورٹڈ امیج ہے. جو صاحب صاحب سے آگے بیٹھے ہوئے ہیں اسکیل کے اوپر ان کا قد آخری نشست والے سے دگنا تگنا دکھائی دے رہا ہے، لیکن حقیقت تو یہ نہیں ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے کہ پرسپیکٹیو کے اور آپٹکس کے اصولوں کے مطابق ہو رہا ہے، لیکن یہ اصول اپنی جگہ جو میری آنکھ کو یہ امیج پہنچا رہا ہے، لیکن اس چیز کی حقیقت کچھ اور ہے کہ یہ بھی اسی قد کے ہیں، تقریباً جو پیچھے ہیں وہ بھی اسی قد کے ہیں. اس میں جتنی چیزیں بنی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہیں، مثلاً وہ ایک پیچھے ایک ڈبہ سا آپ کو نظر آ رہا ہے عمارت، وہ پیچھے سے کنورج نہیں ہو رہا، وہ اس کے سائڈ ویسی ہی پیچھے جا رہی ہیں، جو چوڑائی آگے ہے وہی پیچھے ہے. جو فلور کے اوپر پیٹرن بنا ہوا ہے وہ جیسے دیکھنے سے ڈسٹورٹڈ نظر آتا ہے، جب بھی کسی چیز کو ترچھا دیکھتے ہیں وہ آپ کو ڈسٹورٹڈ نظر نہیں آتا. جو سکوئرز ہیں وہ پرفیکٹ سکوئرز ہیں، جو ریکٹینگلز ہیں وہ پرفیکٹ ریکٹینگلز ہیں، جو سرکلز ہیں وہ پرفیکٹ سرکلز ہیں. نیکسٹ. بس ہم ذرا شارٹ کرتے ہیں، اصل بات کی طرف اب آتے ہیں. اس کی کافی آپ لوگ منتظر ہوں گے. کیا یہ ممکن ہے کہ ایک تہذیب 1400 سال سے ایک خاص طرح کے ڈیزائن پرنسپلز پر اپنے آرکیٹیکچر، اپنے قالین، اپنی جیولری، اپنی چھاپی اپنا ٹوکرا ڈیزائن کر رہی، انگوٹھی ڈیزائن کر رہی، اور ایک قدر مشترک ہے انڈونیشیا سے لے کے مراکش تک، آن سیٹ اور اتنی ایکسپلیسٹ کہ آپ اس کو پہچان چکے ہیں. تو کیا یہ کسی بغیر گہرے تصور کے ممکن ہے؟ ممکن نہیں. اس لیے یہ پاور پوائنٹ، اس لیے کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر، جی آگے چلیے، ایک انسان ہوتا ہے، اس کے باہر یونیورس ہے، اور کریشن یا نیچر یا خدا جو بھی اس کو ایک نام دینا چاہیں،
कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहना चाहें, कुछ कहना चाहें, सब जो कुछ इंसान की जिंदगी में हो रहा है वो इन तीन चीजों के दरमियान में होता है। इंसान खुद होता है, उसके खारिज में कुछ चीजें होती हैं, और नेचर, क्रिएटर या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, जो भी अपने एतकाद के हवाले से उसको कहना चाहे, इन तीनों के इंटरेक्शन से इंसानी तहजीब बनती है। वैल्यूज, बिलीव्स, थॉट्स, एक्शन सब इसके ताबे होते हैं। अगर ऐसा वाकई है जैसा कि है, तो इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, तो जो कुछ हमने उन स्लाइडों में देखा, उनके पीछे क्या फिक्र कार फरमा है कि वो एक खास तरह के डिजाइन प्रिंसिपल्स अपने पर तारी करती है, लागू करती है। नेक्स्ट, तो हमें पता चलता है कि इस्लामी या रवायती तस्वुरे कायनात असल चीज है जो इस डिजाइन के ऊपर असरअंदाज हो रही है। हमारे इस तस्वुर में ये कहा जाता है कि सबसे बाहर एक इन्फिनिट का कैनवस है। इन्फिनिट, लामुतनाहियत, लामुतनाहियत इन ट्रू सेंस। जो भी आपका जहन उसका अहाता कर सकता है, हालांकि इंसानी जहन इस काबिल नहीं है कि वो लामुतनाहियत को समझ सके, क्योंकि उसूल के खिलाफ है। कोई लिमिटेड चीज अनलिमिटेड को ना समझ सकती है, ना कंटेन कर सकती है। लेकिन तस्वुर कायनात यही है कि एक इनफिनिट कैनवस है, उसके अंदर एक सेलेस्टियल कायनात है, एक आलमे, उसके बाद एक इंटरमीडिएट कायनात है, उसके बाद एक टेरेस्ट्रियल कायनात है, जिसको उर्दू में आलमे नासूत कहते हैं। सबसे बाहर इन्फिनिटी का कैनवस है, जिसके बारे में कोई चीज हिस्सियात की बुनियाद पर ना मालूम की जा सकती है, ना किसी ने मालूम की। उसके बाद एक सेलेस्टियल कायनात है, ये भी इंसान की हिस्सियात से दूर है, बाला तक। उसके बाद एक इंटरमीडिएट कायनात है, ये भी इंसान की हिस्सियात से दूर एक कायनात है। यानी यहाँ का इल्म, यहाँ का शऊर, इसकी पैमाइश, इसका वजूद आप हिस्सियात की बुनियाद पर नहीं दे सकते। इन तीन दर्जों के अंदर आलमे वजूद है। आलमे वजूद, कायनात जिसमें हम रहते हैं, वो सिर्फ इसका आखिरी हिस्सा है, सबसे सेंटर में। इसके बाहर और जमाने भी हैं जिनका नहीं कोई नाम, एक बार फिर याद आया, और जमाने भी हैं जिनका नहीं कोई नाम। तो वो जिसको हम अपने आलात से और अपनी हिस्सियात से देखते हैं, वो आखिरी कायनात है, अंदर तरीन की। और इसके बाहर और कायनातें भी हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते, बल्कि हम उसको कायनात कहते ही नहीं। वो आलम हैं जिनकी 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 कंडीशनैलिटीज ऑफ एग्जिस्टेंस बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। आगे अब ट्रेडिशनल, मैं थोड़ी सी ग्राफिकल जुबान में सिंप्लीफाई कर दी है। बाहर इस्लामी तस्वुर कायनात में एक इन्फिनिट है, लामहदूद, उसके बाद एक सेलेस्टियल कायनात है, फिर एक इंटरमीडिएट कायनात है, और फिर टेरेस्ट्रियल कायनात है। ये टेरेस्ट्रियल कायनात साइंस आखिरी कायनात समझती है, जिसको हम सबसे अंदरूनी और पहली कायनात समझते हैं। साइंस और जदीद कॉस्मोलॉजी इसको आखिरी कायनात समझती है और इसी को इन्फिनिट करार देती है, इसलिए कि उसको किसी ना किसी चीज को इन्फिनिट तो बहरहाल करार देना है, क्योंकि मैथमेटिक्स में बहुत सारे तस्वुरात की बुनियाद ही इन्फिनिटी के ऊपर है। अब वो सामने कौन सी चीज है जिसको इन्फिनिट कहे? तो जो कायनात जिसमें हम रहते हैं, जो आलमे नासूत है, जो मेजर की जा सकती है फुटों से, पैमानों से, उस कायनात को भी वो आखिरी कायनात, आखिरी दर्जा वजूद करार देते हैं और उसी को इन्फिनिट करार देते हैं। यही जदीद कॉस्मोलॉजी है, जदीद फिजिक्स है। नेक्स्ट, लेकिन
جیسے کہ میں نے پہلے کہا ٹریڈیشنلی اسلامکلی ایک انفینٹ ہے، پھر ایک سیلیسٹیل ہے، پھر ایک انٹرمیڈیٹ ہے اور پھر ایک ٹیرسٹریل ہے. اور اس کے اندر ایک بڑی دلچسپ چیز موجود ہے، اس کو ہم انسان کہتے ہیں. اور ہماری روایت اس انسان کو جو بیچ میں ہے عالم صغیر کہتی ہے کہ یہ خود ایک کائنات ہے. اور کبھی انسان کے اوپر ایسی کیفیات ہوتی ہیں کہ آپ محسوس کرتے ہیں بھاڑ میں جائے ساری کائنات، آپ کو لگتا ہے میرے اندر جو کچھ موجود ہے وہ ستاروں کی تنہائیوں کے اندر ملے گی. آپ کا باطن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں شاید وہ لائٹ ایئرز میں فاصلے ناپ سکوں، لیکن جو کچھ میرے اندر موجود ہے اور ہوتا رہا ہے اور ہو سکتا ہے، اس کی ڈائمینشنز اور اس کی انٹینسٹی اتنی شدید ہے کہ وہ کسی عالم سے کم نہیں. میں گفتگو کی طرف واپس آ رہا ہوں کہ باہر ایک کائنات تو ہے ہی، انسان جو ایک انسان ہے وہ بھی ایک عالم صغیر کی طرح سے ہے فرام اسلامک پوائنٹ آف ویو یا اسلامک فلسفی یا اسلامک کاسمولوجیکل پوائنٹ آف ویو. جی اب ایک بڑی دلچسپ ریلیشن شپ پیدا ہونے جا رہی ہے کہ یہ انسان کیا ہے فرام اسلامک ٹریڈیشنل پوائنٹ آف ویو. اس کے باہر ایک باڈی ہے، اس کے بعد ایک مائنڈ ہے، اس کے بعد پھر ایک سول ہے. عام طور پہ لوگ سول اور اسپرٹ کو مکس کر دیتے ہیں، میں نے اس کو یہاں علیحدہ رکھا. اور پھر ایک اسپرٹ ہے. یہ انسان کے 4 درجے ہیں اور اس میں سے کسی ایک درجے کا انکار اصل میں انسان کا انکار ہوگا. اور بڑی عجیب بات ہے کہ جو باہر کی کائنات میں 4 درجے ہیں یہ آپس میں کورسپونڈ کرتے ہیں. خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، وہ انفینٹ جس کو کوئی ناپ نہیں سکتا، تصور نہیں کر سکتا. عقیدہ یہ ہے، تصور یہ ہے کہ یہ اسپرٹ اس سے کمیونیکیٹ کر سکتی ہے، اس کے بارے میں کچھ جان سکتی ہے، وہاں تک رسائی کر سکتی ہے جو انسان کے مرکز کے اندر موجود ہے. اس تصور انسان اور دوسرے تصور کائنات کو ہم اکٹھا دیکھیں گے. ذرا آئیے ان دونوں کو ملاتے ہیں. ذرا کائنات کے تصور کو انسان کے تصور کو، باڈی مائنڈ سول اسپرٹ، ویری سمپل. یہ انسان ہے فرام اسلامک فلسافیکل پوائنٹ آف ویو. آگے اب ہم ان دونوں کائناتوں کو جمع کر دیتے ہیں، عالم صغیر اور عالم کبیر کو. جو بیچ میں بڑا آپ کو کالا دائرہ نظر آ رہا ہے وہ انسان ہے اور اس کے باہر وہی 4 درجے ہیں، بڑا واضح لکھا ہوا ہے. سب سے پہلے انسان کو گنتے ہیں، اسپرٹ، سول، مائنڈ، باڈی. اور اس کے بعد فوراً جو ہی میرا اس جلد سے باہر گیا کائنات شروع ہو گئی، عالم ناسوت شروع ہو گیا. عالم ناسوت شروع ہوا تو سب سے پہلے ٹیرسٹریل، اس کے بعد انٹرمیڈیٹ، پھر سیلیسٹیل. لیکن نیچے انفینٹ نہیں لکھا ہوا. انفینٹ تو ہر طرف ہے، انفینٹ تو ہوتا ہی ہر طرف ہے. اس کے بعد پھر ایک انفینٹ کا کینوس ہے اور یہ اس طرح سے آپس میں ریلیٹ کرتی ہیں چیزیں جیسے بنی ہوئی ہیں. جو ادھر کی اندر ترین چیز ہے انسان کے اندر، وہ باہر ترین بیرونی ترین جو چیز ہے اس سے کورسپونڈ کرتی ہے. یعنی اگر انفینٹ سے کسی نے کورسپونڈ کرنا ہے یا کمیونیکیٹ کرنا ہے یا اس کا کوئی احساس حاصل کرنا ہے یا اس کا کوئی شعور حاصل کرنا ہے تو اس کا کوئی دروازہ سوائے روح اور اسپرٹ کے نہیں. ہاں آپ کو کائنات کی پیمائش کرنی ہے تو وہاں بھی روح کام نہیں کرے گی، وہاں جسم کام کرے گا، آنکھ کام کرے گی، کان کام کرے گا. تو جو جس کا کام اس کو ساجے، تو جو آنکھ کے کرنے کا کام ہے وہ آنکھ کرے گی، جو جذبے کے کرنے کا کام ہے وہ جذبہ کرے گا، اور جو سائیکی سے متعلقہ چیزیں ہیں وہ سائیکی کرے گی، اور جو روح سے متعلقہ چیزیں ہیں وہ روح کرے گی. تو یہ 2 چیزیں اکٹھی اس گرافک کے اندر دکھائی گئی ہیں کہ ایک عالم صغیر ہے یعنی کہ انسان، اس کے اندر 4 درجے ہیں، اور ایک عالم ہے، عالم
دا ایگزسٹنس کے ہیں، بات سمپل ہو جائے گی. جو کچھ موجود ہے بشمول کریٹر کے، بشمول جس کو آپ جو بھی اپنے اعتقاد کے مطابق نام دینا چاہیں. نیکسٹ. اب تھوڑی دیر کی واپس آئیے. یہ بیچ میں آپ نے دو تکونے دیکھ رہے ہیں، ایک اوپر کی طرف ہے ایک نیچے کی طرف ہے. جیسے آپ تربوز کاٹ کے کسی کو دیتے ہیں، پورا تربوز نہیں کھا سکتے تو آپ اس کا اس طرح کی پائی اٹھا کے اسے دیتے ہیں. کیک میں بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں، لیکن وہ سارے کیک کا نمائندہ ہوتا ہے. جو چھوٹا ٹکڑا ہوتا ہے وہ ویسے ہی ہوتا ہے جیسے پورا کیک ہوتا ہے. تو میں نے ایک پائی کاٹی ہے گرافیکلی، ایک زبان ہے بات کمیونیکیٹ کرنے کی، اوپر والی یعنی کائنات میں سے، اور ایک عالم صغیر میں سے، انسان میں سے. یعنی ایک پائی میں نے انسان میں سے کاٹی ہے اور ایک پائی میں نے عالم سے. میں عالم یونیورس نہیں کہہ رہا، ایگزسٹنس کہہ رہا ہوں، ہول ایگزسٹنس. ان کی خاص ریلیشن شپ ہے جس کو میں نے علیحدہ کر کے آگے بیان کیا. آگے یہ 4 درجے اور یہ 4 درجے. اسلامی تصور حقیقت کے مطابق چیزیں صرف غلط اور صحیح نہیں ہوتی صرف، بلکہ افضل اور غیر افضل ہوتی، زیادہ افضل اور کم افضل ہوتی. یہ سب سے اہم بات ہے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. زیادہ ریئل اور کم ریئل ہوتی. ہمارا جسم بہت بڑی حقیقت ہے، لیکن کبھی کوئی ہم ایسا فیصلہ کرتے ہیں جو جذبے سے ڈریون ہوتا ہے اور جسم کا انکار کر دیتا ہے. جانتے ہوئے روٹی، تحفظ، بارش، دھوپ، پروٹیکشن، جتنے بھی جسم کی ضرورتیں ہیں اس کا انکار کر کے ہم کوئی ایسا ایکٹ کرتے ہیں جو ہمارے سائیکی کا مطالبہ ہوتا ہے، یا ہمارے جذبے کا مطالبہ ہوتا ہے، یا ہمارے جذبات کا مطالبہ ہوتا ہے. وہ حقیقت ختم نہیں ہو جاتی. میرے پاس 2 روٹیاں ہیں، 2 روٹیوں کی مجھے بھوک ہے، میرا بھائی برابر میں بیٹھا ہوا ہے. میرے ایک روٹی اس کو دینے سے میرے معدے کے اوپر جو ہونا ہے وہ ہوگا، وہ حقیقت اپنی جگہ پر ہے. لیکن ایک دوسری حقیقت سپرسیڈ کر گئی ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کو بھی میں نے دینا ہے. میں ایک موٹی سی مثال سے آپ کو بتانے کی کوشش کی. وہ حقیقت اپنی جگہ برقرار رہے گی کہ مجھے ایک روٹی کی بھوک ابھی بھی ہے، لیکن ایک دوسری حقیقت اس کو سپرسیڈ کر گئی. ایک اور مثال لے لیں. قطعی درست ہے کہ سروائیول آف دا فٹسٹ ہے ہیومن ورلڈ. ہر آدمی اپنی جان اور مال اور جسم کے تحفظ کے لیے. لیکن شہید کو کیا ہوتا ہے؟ یہ شہادت وقوع پذیر کیسے ہوتی ہے؟ یہ تو ہونی ہی نہیں چاہیے. انسان کی فطرت اور جبلت کے خلاف ہے. چونکہ انسان کی جبلت اور فطرت میں اپنے جسم اور اپنی جان کی حفاظت، روح آپ سے کہہ رہا ہے اپنی حفاظت کرو. تو کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسری حقیقت جو اس سے افضل ہے اپنے سے حقیر حقیقت کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے، غالب ہو جاتی ہے. وہ حقیقت اپنی جگہ موجود ہوتی ہے، ہم اس کو ڈیفائن نہیں کرتے، وہ موجود رہتی ہے. لہذا یہ تصور یہ بیان کر رہا ہے کہ حقیقتیں ایک نظر نہیں آتی. یہ حقیقت سائنس کی طرح سے حقیقت نہیں ہے، 2 اور 2 4 کی طرح سے حقیقت نہیں ہے، بلکہ جس ریفرنس سے جس چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا فیصلہ کانٹیکسٹ کے مطابق ہوگا. جیسے میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، وہ بھی اسلامی کاسمولوجی سے. سب سے حقیر چیز، آج میں ناسوت کی بات کر رہا ہوں، روحانی بھی نہیں کر رہا ہوں، جمادات گنے جاتے ہیں. کیمیکلز، جمادات، پہاڑ، مٹی. اس کے اوپر دوسرا درجہ وجود ہے نباتات کا. اس کے اوپر تیسرا درجہ وجود ہے حیوانات کا. اس کے اوپر اگلا درجہ وجود ہے وجود انسان کا. آخری میں ایک اور بات میں بیان کروں گا. پہلا درجہ وجود
ایگزسٹنس، جمادات جس کو ہم کہتے ہیں، منرلز موو نہیں کر سکتے، ظاہر ان کا ہر ایک اٹامک ویٹ ہوتا ہے، کسی ایلیمنٹ سے بنے ہوتے ہیں، موو نہیں کر سکتے، بے جان ہوتے ہیں۔ اوپر آ جائیں نباتات میں جتنی خصوصیات جمادات میں وہ ساری نباتات کے اندر موجود ہیں، ساری، ایک بھی ایبسنٹ نہیں ہے، لیکن ایک چیز کا اضافہ ہو گیا، جان۔ اس کے اوپر ایک درجہ اوپر چلے گئے، حیوانات، ساری خصوصیات جو نباتات میں موجود ہیں حیوانات میں موجود ہیں، لیکن کچھ چیزوں کا اضافہ ہو گیا، سیکشولیٹی، ریپروڈکشن، موومنٹ، اس کے اوپر، اور انسٹنکٹس، خاص طرح کے انسٹنکٹ، غصہ، کتے میں غصہ ہوتا ہے، بلی بھی محبت کرتی ہے، ایک خاص طرح کے انسٹنکٹس۔ اس کے اوپر پھر ایک درجہ وجود انسان کا ہے، جسے ہم حیوان ناطق کہتے ہیں، سوشل اینیمل کہتے ہیں۔ وہ ساری خصوصیات جو جمادات، نباتات، حیوانات میں انسان میں ہیں، لیکن ایک چیز اضافی ہے، ایک یا ایک سے زائد، وہ اس کو اس درجے پہ فائز کرتے ہیں۔ اور مزے کی بات ہے کہ ہر اوپر والا ہی نیچے والا اوپر والے کی دسترس میں ہے۔ پودا پوری مٹی کا منرل چوس لیتا ہے، کیا مجال کے زمین انکار کرے، مٹی انکار کرے، پودے کو بکری چڑھ جاتی ہے، کیا مجال کے پودا انکار کرے، اور ہم گائے بکرے کھا لیتے ہیں، مچھلی کھا لیتے ہیں، کیا مجال کوئی شکوہ، کوئی شکایت۔ اور ایک درجہ اور میں آخر میں بیان کروں گا کہ جب اس انسان کو وحی عطا ہو جاتی ہے تو نبی بن جاتا ہے۔ تو اس عالم میں انسان جو ایپکس ہے وہ انبیاء ہے، اور وہ ساری خصوصیات رکھتے ہیں جو بشر رکھتا ہے، جیسے میں نے بشریت کی بات بتائی، لیکن ایک خصوصیت ایسی ہے کہ وہ اس قدر ممتاز کر دیتی ہے باقی انسانوں سے، جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ساری درجہ بندی فضیلت کی ہے۔ کون یہ قرآن میں اکثر اس کا ذکر آیا، ہم نے اکثر پر فضیلت دی، لیکن یہ فلسفے کے اعتبار سے بھی درست ہے کہ خدا نے کائنات ایک فضیلت کی درجہ بندی کے اعتبار سے بنائی ہے، لہذا ایک مکمل اور سچا فلسفہ وہی ہوگا جو ان تمام کا بیک وقت اعتراف کرے۔ That's very important۔ میرے خیال میں ایک حدیث ہے، عظیم صحیح شاید مجھے کریکٹ کریں کہ میں بھوک سے پناہ مانگتا ہوں کہ کفر کے قریب ہے۔ یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میں بھوک سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ کفر کے قریب ہے، اس لیے کہ وہ ایک بشر بھی ہیں، یہی میں آپ سے بیان کر رہا ہوں، وہ ایک بشر بھی ہیں، اور اس بشریت کے تقاضے کے تحت وہ ایک دعا مانگ رہے ہیں ہر جن۔ اب ہم کچھ ایسے اصولوں کو ڈسکور کریں گے جس کی بنیاد پر اسلامک آرٹس کی یہ ساری عظیم الشان دنیا بنی ہوئی ہے، ہمارے سامنے موجود ہے۔ جو ریالٹی سپیریئر ہوگی اس کا رخ اوپر کی طرف ہوگا، یہ انسان کی نفسیات ہے۔ آج بھی آپ غیر مذہبی قسم کی جو سمبل ہیں، مثلا آپ کو جو بات پسند آتی ہے تو آپ ایسے کرتے ہیں، جب کوئی بات پسند نہیں آتی تو ایسے کرتے ہیں، جب آپ کو کچھ برا کہنا چاہتے ہیں تو یوں کرتے ہیں، جب اچھا کہنا چاہتے ہیں۔ تو اوپر کی ڈائمنشن ہمیشہ فضیلت والی ڈائمنشن رہی ہے، انسان کی نفسیات میں انگریوڈ ہے یہ۔ اپ از always superior than down. Right is also superior than left. آگے is always superior than back. میں کھڑا ہوں، میرا جسم بتا رہا ہے، ہر انسان کا جسم بتا رہا ہے، خدا نے اس کا فرنٹ ایسا بنایا ہے کہ اس کو فضیلت حاصل ہے، اس کے تمام وائٹل اور سینسز ہیں آگے کی طرف فیسڈ، پیچھے اس کو پتہ نہیں لگتا اس کے پیچھے وہ کہہ رہا ہے۔ تو ہر وجود کی جو مختلف ڈائمنشنز ہیں
اور کمپوننٹس ہیں، اس کا تو ایک ڈسکرپشن ہے کہ یہ اونچی ہے، لمبی ہے، چوڑی ہے، اس طرح کی ہے، اور ایک اس کا کوالٹیٹیو اظہار ہے کہ وہ کوالٹی کے اعتبار سے کیسی ہے۔ لیفٹ اور رائٹ میں سائنس میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن میٹا فزکس میں ہے، فزکس میں نہیں ہے، میٹا فزکس میں ہے۔ رائٹ از سپیریئر دین لیفٹ، میٹا فزکس میں اوپر از سپیریئر دین ڈاؤن، نیچے کی طرف۔ سائنس کے لیے تمام ڈائمینشنز ایک جیسے ہیں۔ عالم ناسوت میں اس کا کوئی شعور نہیں ہے، نہ اس قسم کی کوئی سینسیبلٹی ہے کہ وہ اس قسم کی کوئی بات دریافت کر سکے۔ اب تھوڑا سا واپس آئیے گا، تو جیسے میں نے کہا کہ مکمل حقیقت تبھی ہوگی جب سپیریئر اور انفیریئر کا بیک وقت شعور حاصل کیا جائے گا اور اس کا اعتراف کیا جائے گا۔ ایک حقیقت ہے اسفل السافلین والی، وہ بھی حقیقت ہے، ہمیں نیچے کی طرف کچھ چیزیں کھینچ رہی ہیں اور کچھ چیزیں انسان کے اندر اسے اوپر لے جانے والی ہیں۔ یہ جب دونوں چیزیں ایک جامعیت کے ساتھ ملتی ہیں تو یہ شکل ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ یہاں میں آپ کو کوئی جیومیٹرک پیٹرن نہیں ایکسپلین کرنا چاہ رہا، یہ تکون ایک ایبسٹریکٹ تصور کی نمائندگی کر رہی ہے کہ کوئی چیز ہے، کوئی تصور، کوئی بات، ایک اس کا اوپر کو جانے والا پہلو ہے اور ایک اس کا نیچے کا جانے والا پہلو ہے۔ اس کو آپ ڈیزائن مت سمجھیے، میں کسی تکون کو ڈسکس نہیں کر رہا، اسی لیے آگے چلیے، اسی تصور کو میں ایک مربع سے بھی ایکسپلین کر سکتا ہوں۔ اور بہت صدیوں کے بعد یہ عالم اسلام کا آج کل سمبل گنا جاتا ہے، کیونکہ اس قدر کثرت سے یہ علامت استعمال ہوئی ہے انڈونیشیا سے لے کے مراکش تک، کہ تقریباً ہر کسی سمبولک چیز میں چاند، تارے، چاند کے علاوہ جو دوسری بڑی چیز جو سمبولکلی اسلام کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کی جاتی ہے وہ دو سکوئرز ہیں، ایک سیدھا سکوئر اور ایک روٹیٹڈ سکوئر۔ لیکن یہ بہت گہری بات ہے کہ حقیقت کا ایک پہلو جو ظاہر نظر آ رہا ہے لیکن انفیریئر ہے، اور ایک حقیقت کا چھپا ہوا پہلو لیکن جو سپیریئر ہے۔ ان کو بیک وقت تسلیم کرنا حقیقت کے علم کو کامل کرنا، اور کسی ایک کا انکار، جیسا کہ میں نے آپ کو حدیث سنائی بھوک سے متعلقہ، کوئی اسلامی فلسفہ نہیں ہوگا۔ اور یہ اسلام، میں ذاتی طور پر ایک فکرہ کہتا ہوں کہ اسلام دنیا کے ادیان میں اس لیے بھی ممتاز ہے کہ یہ زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتا ہے، کسی چیلنج سے یہ آنکھیں نہیں چراتا۔ تو یہ اس بات کا اظہار ہے کہ یہ تصور حقیقت زندگی کے ہر چیلنج اور ہر محاذ، ہر ڈائمینشن اور ہر ڈومین کے بارے میں جواب رکھتا ہے، علم رکھتا ہے۔ اب وہی ایک اور شکل میں ہم اسی کو ایکسپلین کر رہے ہیں، ایک کی ٹپ اوپر ہے جبکہ ایک کی بیس نیچے ہے۔ یہ ایک 8 پہلو شکل میں اسی کانسیپٹ کا اظہار ہے۔ اب یہ ایک اور پہلا جو تصور گزرا تو میں پڑھنا بھول گیا، دیٹ از لا آف انورس اینالوجی، اور یہ اللہ میاں نے ہمیں سکھایا ہے۔ کیسے سکھایا ہے؟ دریا میں آپ کو اپنا عکس نظر آتا ہے، کائنات میں بہت سارے عکس نظر آتے ہیں، عکس کا وجود بذات خود اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ دھوکہ مت کھا لینا۔ عکس بالکل ویسا نظر آتا ہے، بلکہ یہ فوٹوگراف کی عکس ہی ہے جتنی لگی ہوئی، اور ریئل جس حد تک فوٹوگرافی پہنچ چکی ہے ممیز کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن عکس عکس ہے، عکس عکس ہے، اور فوٹوگرافی سے پہلے موجود ہے، اور کئی اس کی شکلیں ہیں۔ تو پہلا جو تصور تھا وہ تھا کہ ہر چیز کا عکس ہے، ہوتا انورٹڈ ہے، اس کا رخ مختلف ہوتا ہے اپنی کوالٹی کے اعتبار سے، اپنی اورینٹیشن کے اعتبار سے۔ اب ایک دوسرا تصور ہے کہ ریالٹی درجہ بندی میں ہے، کسی ایک اعتبار سے کوئی اور حقیقت ہے، پھر کسی ایک اعتبار سے کوئی اور حقیقت ہے، پھر کسی ایک اعتبار سے کوئی اور حقیقت ہے۔ تھوڑی دیر پہلے بزرگ نے یونٹی کی بات کی، یہ بظاہر بہت مختلف ہو سکتی ہیں حقیقتیں، بظاہر
لیکن ان کے اندر الٹیمیٹلی ایک یونٹی پائی جاتی ہے. جیسے اس گرافک کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ جو شکل باہر ہے اسے ہم اہم شکل ایک اندر ہے، پھر اسے ہم عام شکل ایک اندر ہے. گویا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک بہت جدید فکر کا آدمی تھا، اس نے کہا کہ یہ مذہبی قسم کی باتیں مجھے سمجھ نہیں آتی. یہ اس بندر کی طرح سے ہے کہ جو اسی پھونک سے دودھ ٹھنڈا کرتا ہے پینے کے لیے، اور اسی پھونک سے جب سردی لگتی ہے تو ہاتھ گرم کرتا ہے. تو جب اس نے یہ مثال دی تو اس کو کسی نے کہا حقیقت تو یہی ہے، ایسا تو ہوتا ہے، ہم سب کرتے ہیں کہ ہم اسی پھونک سے دودھ چائے ٹھنڈا کرتے ہیں اور ہم اسی پھونک سے گرمی میں ہاتھ گرم کرتے ہیں. اگین ایک ریفرنس ہے ریالٹی کا. یہ ایک مثال ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ ریالٹی کے لیے سب سے اہم ہے کہ آپ کو کس پوائنٹ آف ویو سے اور کس درجہ وجود کو آپ دیکھ رہے ہیں. جی آگے چلیے. اب میں نے آپ کو دو تصورات بیان کیے تھے. ملٹی لیول ریالٹی کہ ریالٹی مختلف تہوں میں، مختلف سطحوں پہ، مختلف درجات میں، مختلف ڈومینز میں اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے. اور دوسرا یہ تھا کہ ہر چیز کا ایک انفیریئر اور ایک سپیریئر ہوتا ہے. اب ہم ان دونوں تصورات کو ملا دیں، ذرا پیچیدہ تصورات ہیں، تو ہمیں اس قسم کی ایک گرافک، ایک ایبسٹریکٹ حالت حاصل ہوتی ہے جس میں دونوں چیزیں انورٹ بھی ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کا انورٹ عکس بھی ہیں، اور ایک ہائرارکی کی صورت میں مرکز کی طرف جا رہی ہیں. بیک وقت دونوں تصورات اس گرافک کے اندر موجود ہیں. آگے اب ہم اسی کو ایک اسکوئر کی صورت میں دیکھتے ہیں. ایک تصور ہے، اس کا بالکل برعکس تصور اس کے اندر ہے، لیکن وہ تصور پھر ایک اور درجے میں ظاہر ہوتا ہے، پھر ایک اور درجے میں ظاہر ہوتا ہے. آگے چلیے دیکھ لیجیے ایک اور شکل. لیکن having said all this, میرے پاس اس پہ کہنے کے لیے کچھ زیادہ نہیں ہے. ایک ماڈرن تصور کائنات ہے جو بڑا لینئر ہے. یہاں پہ چیزوں کو جاننے کا صرف ایک حوالہ ہے اور اس کے فردر 4-5 حوالے ہیں. اصل میں حوالہ ایک، لمبی کتنی ہے، چوڑی کتنی ہے، اونچی کتنی ہے، یہ 3 ڈائمینشنز. کوئی بھی چیز ایٹم کے علم سے لے کے سیاروں کے علم تک ان 5 چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ وہ چیز لمبی کتنی ہے، وہ چیز چوڑی کتنی ہے، وہ چیز اونچی کتنی ہے، اور اس کے اندر انرجی کتنی ہے. اس کی پھر یونٹس ہیں، اور اسی اسکیل کے اعتبار سے کائنات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک مائکروکازم ہے، وہ کائنات جو آپ کو اس آنکھ سے نظر نہیں آتی، وہ جراثیم ہو یا ایٹم ہو. اور ایک ہماری ڈیلی لائف کی کائنات ہے، ہماری عمارات، پل، فرنیچر، گاڑیاں، درخت، پودے، جو ایک ہیومن اسکیل کے اوپر آپ ان کو پرسیو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں. اور پھر ایک میکروکازم ہے جہاں پہ چیزوں کو ناپنے کے لیے کلومیٹر بہت چھوٹا پڑ جاتا ہے، تو ہمیں ایک نئی یونٹ ایجاد کرنی پڑتی ہے جس کو ہم لائٹ ایئر کہتے ہیں. ظاہر تو لگتا ہے کہ یہ ٹائم کو ناپنے کا پیمانہ ہے، لیکن اصل میں فاصلے کو ناپنے کا پیمانہ ہے کہ 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل کا سفر لائٹ طے کرتی ہے. تو ہم 1 سیکنڈ جب ہم کہیں گے لائٹ ایئر کی ٹرم میں، تو اس سے مراد 1 سیکنڈ نہیں ہوگی بلکہ 1,86,000 میل ہوگا. تو پیمانے اتنے چھوٹے پڑ جاتے ہیں کہ ہمیں پیمانے ایجاد کرنے پڑے. اسی طرح سے فریکشنل پیمانے، چھوٹے کرنے کے پیمانے،
اس قدر چھوٹے کرنے پڑتے ہیں کہ ہمیں 100 کروڑواں 100 اربواں سینٹی میٹر کہنا پڑتا ہے۔ یہ بات ہے مائکروکازم، کتنے گنا اور کتنا ساری علم کی حقیقت اس کے درمیان مقید ہے۔ لمبی کتنی ہے، چوڑی کتنی ہے، اونچی کتنی ہے، کمیت کتنی ہے، اور انرجی، اور تیسری بڑی اہم ڈائمنشن ٹائم، کیونکہ تمام موومنٹ جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر آپ ٹائم کا تصور اپنے ذہن سے محو کر دیں تو کائنات کا کوئی فنامنا آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، بلکہ کوئی فنامنا ہوگا ہی نہیں۔ بلکہ ایک دفعہ میں احمد جاوید صاحب ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ زمان مکان کی حرکت کا نام، بہت خوبصورت تعریف انہوں نے کی، زمان مکان کی حرکت کا نام، کوئی حرکت نہیں ہے تو شاید وجود بھی نہیں ہے۔ تو یہ کافی تفصیل سے میں نے لکھا ہے کہ کس طرح سے میجرمنٹ کی بنیاد کے اوپر اس کائنات کو سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے، اور ایک فکرہ اس پورے علم کے ساتھ موجود نہیں ہے اس علم کا کہ یہ کائنات ہے کیوں۔ یہ میں آپ کو غیر جذباتی بات ہوں، اس پورے تصور کائنات کے پاس ایک فکرہ نہیں ہے بتانے کو کہ یہ کائنات ہے کیوں۔ اب یہ جو ماڈرن تصور کائنات میں نے آپ کو جو بیان کیا، جو کوانٹٹی بیس تھا، جبکہ ٹریڈیشنل اسلامی تصور کوالٹی بیس تھا۔ کسی بھی چیز کی کوالٹی، وہ انسان کی ہو، کسی وجود کی ہو، کسی سلطنت کی ہو، کسی نظام کی ہو، اس کو کوالٹی سے غرض ہے۔ تو جو ایبسٹریکٹ ڈیزائن پیٹرن، ڈیزائن پرنسپل آپ کو جو حاصل ہوتا ہے ماڈرن تصور کے مطابق، وہ یہ ایک گرافک ہے جو میں نے ایک ایبسٹریکٹ طریقے سے آپ کو بیان کیا ہے۔ اس سے اس قسم کے گرافک، اس قسم کی تصویر، اس قسم کے حلیے سے آپ کو جدید دنیا میں اکثر واسطہ پڑتا ہے۔ اس میں کوئی باؤنڈری نہیں ہے، اس میں کوئی فریم نہیں ہے، اس میں کوئی مرکز نہیں ہے، اس میں کوئی ہائرارکی نہیں ہے۔ یہ ہونی بھی نہیں چاہیے۔ اگر آپ کا تصور واقعی جنرلی ماڈرن تصور ہے، ہونی بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ جس تصور پہ آپ، کائنات کے تصور پہ آپ یقین رکھتے ہیں، وہ تو آپ مانتے ہیں کہ یہ تصور، یہ کائنات بذات خود انفینٹ ہے، انفینٹ ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے ادھر بھی یہ ڈبے جا رہے ہوں گے، ادھر بھی جا رہے ہوں گے، وہ تو ہم اتفاق سے اس کو ایسے دیکھ رہے ہیں کہ بیچ والا ہمیں حصہ نظر آ رہا ہے۔ اس کے گرد نہ کوئی فریم ہے، نہ کوئی حد بندی ہے، نہ اس میں کوئی انٹر کنیکشن ہے ایز سچ، جبکہ اس کے برعکس آگے چلیے ایک جعلی اسلامی تصور بھی ہے کہ ہم وہ بنیادی طور پر چیز وہی ہو، لیکن ہم وہاں پہ مربع کی بجائے محرابیں لگا دیں۔ تو یہ ہم پچھلے کوئی کئی سو صدیوں سے ہم یہ اپنی تہذیب کے ساتھ کر رہے ہیں، پولیٹیکل اور سوشیو اکنامک لائف کے علاوہ، کہ ہم کچھ چیزیں جو ہماری تہذیب میں بہت سنہری تھیں، بہت انسپائرنگ تھی، ہم نے ان کو آج کے دور میں، میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں، جدید وغیر جدید کی اسی طرح سے ٹھپا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب آپ ٹھپا لگائیں گے، نقالی کریں گے، بزرگوں کی نقالی کریں گے، تو پھر یہ چیز حاصل ہوگی، اور یہ اس سے کوئی زیادہ مختلف نہیں ہوگی۔ پیچھے جائیے گا، جو یہ ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی انسان اسلام کی طرف آئے تو اندر سے اپنا کچھ نہ بدلے سوائے داڑھی، ٹوپی اور شلوار، تو یہ ایک ایسی تہذیب آپ کو حاصل ہوگی جو بالکل سپرفیشل ہوگی، جس کے اندر کوئی گہرائی نہیں ہوگی، جو چیزیں جیسے اوپر سے چمیڑی ہوتی ہیں، کاسمیٹکس ہوتی ہیں، ذرا سا کھرچیں گے تو اندر سے وہی کمرشلزم نکل آئے گا، وہی مادیت نکل آئے گی، ویسی نفسا نفسی نکل آئے گی، اور ویسی تہذیب نکل آئے گی۔ ایک سٹیپ آگے جائے گی، یہ کام اور یہ کام مشکل ہے۔ یعنی میں نے مربع کو ایک جدید ماڈرن
सिंबल के तौर पर इस्तेमाल किया है कि वो मुरब्बा होते हुए भी एक पिछले उसूलों के मुताबिक एक ऐसी शक्ल ले सकता है कि जिसमें हायरार्की भी हो, जिसमें मरकज़ भी हो, जिसमें फ्रेम भी हो, जिसमें दर्जा बंदी भी हो। ये मुश्किल काम है, लेकिन अब आर्टिस्ट हो, फिलोसफर हो, उस्ताद हो, शायर हो, कोई हो, ये मुश्किल है। यही चैलेंज है। 300 साल 400 साल पिछली बात को रिपीट कर देना मोहर की तरह से, या उसकी शक्ल में कोई मसनूई तब्दीली करके उसके ठप्पे लगा देना, ये एक जाली अमल है। और हमारी सकाफत अनफॉर्चुनेटली कई शुबों में इस तर्ज अमल से गुजर रही है। अब जरा स्लाइड लीजिएगा इस्लामिक वली पर। तो मैं 5 मिनट में इसको और कंक्लूड करता हूँ। मेरे लेक्चर का उन्वान था कि कॉन्सेप्ट एंड एम ऑफ इस्लामिक आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर। मैंने इसमें जो अफादियती या यूटिलिटी की डायमेंशन है उसके बारे में कोई बात नहीं की। वो अंडरस्टूड है कि आर्किटेक्चर ज़ाहिर है धूप, बारिश, गर्द गुबार, आंधी से बचने के लिए होता है। मैंने कुछ हायर एम्स की बात की है कि इस्लामिक आर्ट और आर्किटेक्चर कौन सी एक हायर डायमेंशन की तरफ इशारा करता है। जरा आगे चलिए, एक और बात लेते हैं। ये एक तस्वीर है, ये घोड़ा है। आप सारी दुनिया के घोड़े लाके किसी जादू से खड़े कर दें एक लाइन में, एक घोड़ा भी इससे मुशाबे नहीं होगा, इस जैसा नहीं होगा। मिनिएचर आर्टिस्ट की कोशिश है कि वो कुछ भी बना दे, वो रियलिस्टिक घोड़ा ना हो। चूंकि वही बात कहना चाहता है कि घोड़े की हकीकत कहीं और है। जो घोड़ा हम इस दुनिया में देखते हैं वो एक साया है। दर्जा वजूद के एतबार से बात करते हुए मैं पीछे जाऊंगा कि इस आलम नासूत में एक जिस्म है और मादा है, और एक बाहर एक कायनात है कि जिसमें मादा नहीं है लेकिन शक्ल है, और उसके बाद एक और कायनात है जिसमें सिर्फ तस्वुरात हैं चीज़ों के, जिसको हम आर्कीटाइप्स कहते हैं, और उसके बाद फिर एक इन्फिनिट की दुनिया है। यहाँ कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसका उन चीज़ों के साथ कनेक्शन ना हो। तो जो आदमी घोड़ा बना रहा है उसको तो ये नहीं पता कि वो घोड़ा कैसे होगा, असल आर्कीटाइप का घोड़ा, लेकिन वो कम से कम ये घोड़ा नहीं है, ये बताना चाह रहा है कि जो फूल तुम यहाँ देख रहे हो, जो घोड़ा तुम यहाँ देख रहे हो, जो बादल तुम यहाँ देख रहे हो, ये असल नहीं है। इकबाली का मिसरा है देखना यही कि ना देखा करे कोई। तो इस किस्म से मिलती जो कम से कम 1000 से ज्यादा अशार आपको उर्दू पोइट्री में असातिज़ा के कलाम में मिलेंगे, जो इंसान की हिस्सियात की हकीकत आपको बताते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ खुदा ने रखी है आपके सेंसेस की हकीकत को आपको बताने के लिए, और वो इल्म पिछले 40-50 सालों में बहुत तेज़ी से फैला है। पहले उसकी एक बड़ी क्रूड सी शक्ल थी, उसे कहते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन। आप सिर्फ इंटरनेट पे टाइप करें, शायद आप 4 घंटे उनको देखते महसूस होते हफ्ते कम पड़ जाए। ऐसा ऑप्टिकल इल्यूजन इंसान ने क्रिएट करके बताया है कि किस तरह आप साइज से धोखा खा सकते हैं, किस तरह से आप ऑडियो धोखा खा सकते हैं, किस तरह से चीज़ों के एक्सिस का धोखा खा सकते हैं कि एक चीज़ रखी हुई है वो बड़ी है और एक चीज़ पीछे है वो आपको बड़ी नजर आए, हालांकि आंख ऐसा नहीं करती। तो ये एक अलग उसकी पूरे एक लेक्चर की जरूरत है कि ऑप्टिकल इल्यूजन का एक पूरा एक सिलसिला शुरू हुआ है पिछले 40-50 सालों में। कभी आप इंटरनेट पे टाइप करें तो सैकड़ों नहीं हजारों तरह के ऑप्टिकल इल्यूजन्स बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के और बड़े स्पेल बाउंडिंग किस्म के आपको मिलेंगे, जो शायद अल्लाह ने इसलिए रखे हैं
کہ آپ کو ایک اشارہ فراہم کریں کہ جن سینسز کی بنیاد پر تم حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہو وہ تو اتنے ناقابل اعتبار ہیں، خود تمہاری اپنی تخلیق بتا رہی ہے کہ یہ ناقابل اعتبار ہے۔ نیکسٹ، اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو اس آرٹ اور آرکیٹیکچر میں اہم ہیں۔ مثال کے طور پر تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو ایک برک کی عمارت دکھائی تھی، ایکسپو سینٹر کی بھی ایک عمارت دکھائی تھی لاہور کے اوپر، الحمد آرٹس کونسل ہے۔ چلتے جاتے تھوڑی آ جائے گی، میں پیچھے بات کر رہا ہوں، وہ ماڈرن کے اندر ہے ویسے۔ تو ایک اینٹ سے بنی ہوئی بلڈنگ ہے، اینٹ ایک روایتی میٹیریل ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے کہ آپ ایک روایتی میٹیریل استعمال کریں تو روایتی شاہکار تک پہنچیں گے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ ایک 100% ماڈرن ڈیزائن ہے جس میں ایک روایتی میٹیریل استعمال ہوا ہے، جس میں کوئی ایک پرنسپل بھی موجود نہیں ہے جس کو اسلامی تہذیب 1450 سالوں سے یا اس سے کم و بیش پریکٹس کرتی رہی ہے۔ یہ اپنی روح میں بالکل ویسا ہی ماڈرن ہے جیسا ایک نیو یارک کی بلڈنگ ہوگی۔ اور تھوڑی دیر پہلے جو میں نے آپ کو ایک جعلی وہ ایک گرافک سا دکھایا تھا، وہ کسی حد تک اس کی نمائندگی کرتا ہے کہ چونکہ ہم نے میٹیریل ایک روایتی لے لیا ہے، اس کے حوالے سے ہم ایک چیز ایسی تخلیق کرنا چاہ رہے ہیں جو ہماری تہذیب کے قریب ہو، لیکن اصولی اعتبار سے، اپنی روح کے اعتبار سے، اپنی اسپرٹ کے اعتبار سے، اپنے پرنسپل کے اعتبار سے وہ ہرگز روایتی یا اسلامی نہیں ہو۔ اس کے علاوہ اس تصویر کو آپ دیکھیے، یہ اپنا پہلا تعارف پیش کر رہی ہے، آئی ایم اے برک۔ برک کی ڈومینیشن، بے شمار بلڈنگز ہیں، ابھی تک بنتی رہی ہیں پچھلے کوئی آج سے 70-80 سال پہلے تک۔ مال روڈ پہ چلے جائیں، 8-10 بلڈنگز آپ کو ملیں گے جو برک سے بنی ہوئی ہے، لیکن ان کا پہلا تعارف یہ نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہیں گے آئی ایم برک۔ بڑا مشکل سا کانسیپٹ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس میں انسانی کریٹیوٹی اور انسان ایک ایبسٹریکٹ ٹریٹمنٹ اس کی سرفس کے اوپر ایسی کرتا ہے کہ اس کا برک ہونا پیچھے چلا جاتا ہے، ثانوی ہو جاتا ہے، حقیر ہو جاتا ہے، اور ایک افضل چیز انسان کی کریٹیوٹی اور انسان کی ایبسٹریکٹ تھاٹ سپیریئر ہو جاتی ہے، اور برک رہتے ہوئے وہ برک کے علاوہ کچھ کہتی ہے۔ سیم لکڑی والے دروازے دکھا رہے تھے، کسی بھی چیز کی سطح وہ اپنا میٹیریل تعارف، جیسے میں نے کہا، وہ تو اس کا آپ انکار کر ہی نہیں سکتے، وہ ثانوی ہو جاتا ہے۔ آپ جتنی بھی چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ کسی نہ کسی میٹیریل سے بنی ہے، یہ لکڑی ہے، لیکن ایک فلش ڈور جو ایک ماڈرن ڈور ہے جس پہ صرف آپ کو شیشم کی یا دیار کی رگوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، اس کا پہلا تعارف لکڑی ہونا ہے۔ یہ لکڑی ہے، لیکن لکڑی ہونے کے باوجود اس کا پہلا تعارف لکڑی نہیں ہے، کوئی کانسیپٹ ہے، کوئی ایک ایبسٹریکٹ بات ہے جس کی طرف وہ آپ کو اشارہ کر رہے ہیں۔ ناؤ لاسٹلی جسٹ 2-3 منٹس فار کہ سب کا ایم کیا ہے؟ یہ شعبہ بازی ہے، بس آپ کچھ بنائے جا رہے ہیں، خوش ہوئے جا رہے ہیں، یہ کیوں ہے؟ سب کچھ دو تصورات پائے جاتے ہیں آرٹ کے بارے میں، آپ نے سنے ہوں گے، آرٹ فار آرٹ سے اینڈ آرٹ فار لائف، اور ان کی بڑی لمبی بحث ہے۔ تو اسلامی روایتی اعتبار سے ان دونوں میں سے کس کا انتخاب کریں گے؟ اقبال کا ایک شعر ہے کہ فطرت کا تقاضا ہے کہ ہر شب کی سحر کر، تو اسلام نہ اس سے متعلقہ ہے، اسلامی تہذیب نہ اس سے متعلقہ ہے، وہ ان دونوں کو مانتی ہے۔ اسلام آرٹ فار آرٹ بھی مانتی ہے، اسلام اور آرٹ فار لائف بھی مانتا ہے، لیکن اس کو ثانوی کر دیتا ہے اور آرٹ فار ٹروتھ بناتا ہے۔ لہذا آرٹ کا ایم صرف ایک ہے، انسان کو حقیقت کی طرف لے جانے میں مدد فراہم کرنا۔ یہ خود نہیں لے جا سکتا، مبالغہ آرائی ہو، دنیا کا کوئی آرٹ کسی کو پکڑ کے کسی حقیقت تک نہیں لے کے گیا، یہ صرف انسپائر کرتا ہے، یہ صرف ڈائریکشن دیتا ہے، یہ صرف ایک کیٹلسٹ ہے۔ یہی اس کا رول اسلامی تہذیب میں رہا ہے کہ یہ لوگوں کو انسپائر کرتا ہے کہ وہ ایک ایسی حقیقت کی طرف جائیں جو سینسز سے ماورا ہے، جو نظر نہیں آتی لیکن معلوم کرنی ہے۔
جس کو صرف شواہد کی بنیاد تک وہاں تک پہنچنا ہے. قرآن میں بار بار آیات کا لفظ آتا ہے, یہ ان آیات کی طرف اشارہ کرتا ہے. یہ بذات خود ایک آیت بن جاتا ہے خدا کی, یہ سارے کا سارا آیت. اور انسان اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کے انوائرمنٹ میں ایسی چیزیں ہیں, دیواروں کی صورت میں, فرشوں کی صورت میں, باغات, آرٹیفیکٹس, جیولری, کارپیٹ, وٹ ایور یو سی. تو یہ سارا جو گلزار ہست و بود ہے, جو کچھ بھی ہمارے گرد ہے, ہم اس کی حقیقت تک پہنچ سکیں اور ہمیں ہمارا ماحول یاد دلاتا رہے کہ تم یہاں سے متعلقہ نہیں ہو, تمہارا اوریجن کسی اور چیز سے ہے. وہ ساری ایبسٹریکٹ باتیں, وہ ساری ہیرارکی, وہ فریمز, وہ مرکز, وہ حد بندیاں, جب انسان ایسے ماحول میں رہتا ہے تو انسان انسپائر ہوتا ہے اپنے مرکز کی طرف جانے میں. لیکن ایک بہت بڑا لطیفہ یہ ہے, میں نیشنل غفار سے پڑھا ہوں, کہ جو اپنی تخلیق میں جتنا اپنے اوریجن سے ہٹا ہوا ہوتا تھا وہ اتنا بڑا اوریجنل کہلاتا تھا. اور یہ بھی کرائسس بڑا نیا ہے انسانی تاریخ میں, 150-200 سال سے پرانا نہیں ہے, کہ جو آرٹ فارم, جو آرٹسٹ اپنی اوریجن سے جتنا دور ہے وہ اتنا بڑا اوریجنل ہے, اوریجنل. اور جدید تصورات میں, جدید دور میں بہت سارے معنوں کو اس حد تک مسخ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے اصل معنی سے مختلف ہی نہیں ہوئے, اپوزٹ ہو گئے. میں آپ کو ایک بہت موٹی سی مثال دیتا ہوں. جی, تو اس آرٹ کا مقصد ہی کچھ اور نہیں ہے اس کے سوا کہ وہ آپ کو اوریجن یاد کراتا رہے, اوریجن یاد کراتا رہے. آپ کو مثال بھی دینے لگے تھے. جی, معنی بدل دینا. جی, پانی بدلنا. جی, تو آج سے کوئی 200 سال پہلے اگر آپ کسی سے پوچھتے کہ یہ پشاوری چپل کیسے بناتے ہیں, تو انگریزی میں اگر اس کا جواب اس نے یہ دینا تھا, وہ ایک پشاوری چپل لے آتا اور کہتا پشاوری چپل از فیشنڈ لائک دس, فیشنڈ, یہ اس کو بنانے کا پراپر سٹینڈرڈ طریقہ ہے, فیشنڈ لائک دس. اور آج فیشن لفظ استعمال ہوتا ہے کسی چیز کی ہر وقت بدلتی ہوئی حالتوں کو. اب پرانی انگریزی میں جا کے اس محاورے کو پڑھیں, اٹ از فیشن لائک دس, یہ اس کا ایک سٹینڈرڈ طریقہ ہے اس کو ایسے کرنے کا. اور آج نت بدلتی ہوئی شکل کی جو سب سے بڑی علامت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے, جس کے ہم سب آج مرید ہیں, اس کو فیشن کہتے ہیں. اسی طرح سے نیشنل گیج پارٹس میں جب ہم داخل ہوئے تو اس کے اوپر انگریزوں کے دور کا لکھا ہوا ایک مصرع ہے, قصب کمال کن عزیز جہاں شریف. اور جب میں نیشنل فارٹ سے پڑھ کے نکلا تو مجھے پتا چلا کہ اس کا جو موٹو اوپر لکھا ہوا ہے, ہم تو ساری زندگی اس کے خلاف ہی کام کرتے رہے. اور وہ اس طرح سے کہ اسلامک آرٹ کے کسی بندے کا ہماری تاریخ میں مقصد انڈیویجولزم نہیں رہا کہ کوئی شخص کہے کہ میں نے یہ کمال کر دیا ہے, یہ میری انفرادیت ہے. آج آپ کسی آرٹسٹ سے پوچھیں کہ آرٹ کا مقصد یہ میری ذات کا اظہار ہے, یہ ایک یونیورسل ٹروتھ جیسا ہو چکا ہے. کسی اسلامک آرٹسٹ کا یہ مقصد نہیں رہا, نہ اس نے کہا کہ میں یہ آرٹ, یہ شاہکارہ اس لیے تخلیق کر رہا ہوں کہ ذات کا اظہار کر سکوں, بلکہ الحق کو ظاہر کرنے کے لیے وہ جو کچھ کرتا رہا ہے بناتا رہا ہے. الحق, اور ایک اور اسلام کی خاص بات ہے, یہاں الحق اور الجمال ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بات سچی ہو اور بدصورت ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ ہمارے دین میں ممکن ہی نہیں ہے کہ جو سچا ہے, جو سچائی ہے وہی خوبصورتی ہے, اور جو خوبصورتی ہے وہی سچائی. بدصورتی اور باطل کا چولی دامن کا ساتھ ہے, اور اس کی کئی شکلیں ہمارے سامنے موجود ہیں. میں آخر میں بہت ساری باتیں بزرگوں کہنے پہ مختصر کر رہا ہوں.
जितनी बातें मैं आपसे कह रहा था तो मेरे जहन में इकबाल के बेशुमार अशार एक शैडो की तरह से गुजर रहे थे, और कोई एक तस्वुर भी ऐसा नहीं है जो इकबाल के यहाँ 1 2 3 4 नहीं, दर्जनों नहीं, सैकड़ों अशार की सूरत में बयान ना किए जा सके। लिटरली, थोड़े मिलते जुलते नहीं, लिटरली जो कुछ मैंने बयान किया है बाइने ही, जैसे एक परत आप खोलते हैं पीछे से वो बरामद होता है, वो बयान कर सकते। आखिर में सिर्फ मजमूई तौर पर जो मैंने कहा है इकबाल ने कैसे बयान किया है, गुलजारे हस्तबूत ना बेगाना वार देख, गुलजारे हस्तबूत ना बेगाना वार, कैजुअल, डोंट बी कैजुअल अबाउट यूनिवर्स। गुलजारे हस्तबूत ना बेगाना वार देख, ये माफ कीजिएगा साइंटिस्ट भी कैजुअल हो सकता है। गुलजारे हस्तबूत ना बेगाना वार देख, है देखने की चीज आया है तू जहां में मिसाले शरार देख, दम दे ना जाए हस्ती ना पाए तार देख। जिसको मैं रियलिटी कह रहा था बार बार, रियलिटी। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, ऐसी एफर्ट कर रहा हूं जानने के लिए, नहीं जान सकता, लिमिटेड अनलिमिटेड को नहीं जान सकता, लेकिन माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक दे, मेरा इंतजार। और हम देखने की बात कर रहे हैं सारी की सारी, खोली है ज़ौक़े दीद ने आंखें तेरी अगर, हर राह गज़र में, हर राह गुज़र में नक्शे कफे पाए याद बहुत